الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات گرامی، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو قیامت کے دن اس کے اعمال پیچھے چھوڑ دیں گے تو اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ مسلم شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال ہی اصل چیز ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک صرف تقوی ہی ضروری ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور کے اندر لوگ اپنے حسب و نسب اور اپنے خاندان اور نسبت پر فخر کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول سمجھا دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک فخر اور نسبت صرف اور صرف اعمال ہے، اعمال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تو یہ حسب اور نسب سب کچھ ختم ہو جائے گا، خاندانوں کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ صرف اور صرف آگے کون جائے گا؟ جس کا عمل، جس کے اخلاق، جس کا کردار، جس کی نیکیاں اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے اندر اس کے اعمال اچھے ہوں، زندگی کے اندر اس کے اخلاق اچھے ہوں، زندگی کے اندر ایمان کی بدولت انسان زندگی گزارے، اللہ کے احکامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارے۔ کل قیامت کے دن کوئی نبی کی اولاد سے ہو یا ولی یا صالحین کی اولاد میں سے ہو لیکن اعمال درست نہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ زیرو ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ایمان نہ لایا تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے نوح، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا ابو لہب، کتنی اونچی نسبت ہے، حضور کا سکا چاچا ہے، لیکن ایمان نہیں لایا، اعمال نہیں ہے، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور ایک طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، عربی نہیں، قریشی نہیں، خاندان کے اعتبار سے اونچے نہیں ہیں، بلکہ دور دراز سے سفر فرما کے حبشہ سے تشریف لائے، اعمال پیدا فرمائے، تقوی والی زندگی گزاری، حضور کی سنتوں پہ عمل کیا، تو میرے آقا نے فرمایا بلال تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے اتنا قبول فرمایا ہے، چلتا تو زمین پر ہے اور تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سلمان فارسی غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے ایران کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے صحابی مصطفیٰ ہے، تو شوق کے اندر، محبت کے اندر چلتے چلاتے مدینہ میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آئے اور اخلاص اور تقوی والی ایسی زندگی گزاری کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، کوئی صحابی کہہ رہا تھا کہ فلانا قریشی ہے، کوئی کہہ رہے تھے کہ فلانا کون ہے، فلانا کون ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو دیکھا کہ آپ گردن جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ میں تو اجمی ہوں، دور سے آیا ہوں، تو میرے حضور نے ان کے اعمال، ان کے اخلاق اور ان کے تقوی کی بدولت فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان تو بھائی ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس دنیا کے اندر حسب اور نسب پہچان دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اعمال پہچان دیں گے۔ اس دنیا کے اندر انسان کا حسب و نسب انسان کو عزت دلا رہا ہے، لیکن میرے اللہ کے نزدیک صرف اور صرف عزت کا دار و مدار اس دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی تقوی اور اخلاق ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی پیاری صاحبزادی ہیں، تو میرے حضور نے بلا کر کیا فرمایا؟ یا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعملی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری لخت جگر فاطمہ،
اپنے اعمال کو درست کر لینا، کل قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ میں اللہ کے حضور تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ کیا فرمایا کہ اس بات پہ بھروسہ نہ کر کے بیٹھنا کہ میں مسلمان ہوں، میں امام الانبیاء کی صاحبزادی ہوں، بلکہ نہیں، یہ بات کافی نہیں ہے۔ اپنے اعمال پہ توجہ رکھنا، اپنی پرہیزگاری پہ توجہ رکھنا، اپنے نماز اور روزے پہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ توجہ رکھنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ حدیث مبارکہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کو اس کے اعمال نے قیامت والے دن پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب اسے آگے نہیں پہنچا سکتا۔ اس حدیث سے ہمیں 3 باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف اعمال ہیں، خاندان، حسب اور نسب نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ کے نزدیک نسبت پر فخر کرنے والا بندہ بے وقوف ہے، نسبت پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک اعمال کا دار و مدار ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی ضروری ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر جیسی کیسی بھی زندگی ہے، خاندان پر بھروسہ کرنا، خاندان پر فخر کرنا کہ میں جی چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں راجپوت ہوں، فلانا کمی ہے، میں اونچا سیٹھ ہوں، میری شہرت ہے، میرے اندر میرا پیسہ ہے، میرے نیچے گاڑی ہے، اور جناب اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، یہ معیار صرف دنیا کی حد تک ہے اور یہ معیار انسانیت کی حد تک ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں، میرے اللہ کے نزدیک معیار ان عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر معیار ہے۔ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہی تو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کسی پڑھے لکھے کو ان پڑھ اور ان پڑھ کو پڑھے لکھے پر، اور کسی مرد کو عورت اور عورت کو مرد پر کوئی فوقیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک فوقیت اور افضلیت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے، صرف اخلاص کی بنیاد پہ ہے، صرف ایمان کی بنیاد پہ ہے، اور صرف اللہ کے خوف کی بنیاد پہ ہے، اور صرف سچ کی بنیاد پہ ہے، دیانتداری کی بنیاد پہ ہے، اخلاق کی بنیاد پہ ہے، اعمال کی بنیاد پہ ہے، اور انسان کے اچھے کردار کی بنیاد پہ ہے۔ تو آج کی حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے نزدیک معیار بنے، قیامت والے دن اللہ کے نزدیک ہم پہنچ جائیں، تو اپنے اندر اخلاص اور تقوی کی دولت کو پیدا فرمائے۔ حسب اور نسب پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں اور اپنی نسبت پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔